اس بھاگنے والے شخص کو اگر بازار میں موت بک رہی ہے تو میرے لیے خرید کر لے کر آنا. کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ کی بیوی ٹھیک نہیں تھی کیا؟ بچے نافرمان تھے کیا؟ کیا حضرت ابو ہریرہ نے کسی کا مارا تھا کیا؟ کسی سے قرض لیا تھا کیا؟ قرض کے بوجھ سے مرنا چاہ رہے تھے یا بیوی کے کاٹ سے مرنا چاہ رہے تھے یا بچوں کی نافرمانی سے مرنا چاہ رہے تھے؟ بولو. نہ قرض کے کاٹ سے مرنا چاہ رہے تھے، نہ بیوی کے کاٹ سے، نہ بچوں کے کاٹ سے، بلکہ وہ موت کی تمنا کس لیے کر رہے تھے؟ اللہ سے ملاقات کے شوق میں کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر دنیا کی کیا حقیقت ہے مثالوں کے ذریعے سے واضح فرمایا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، دنیا کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کا بھی ذکر کیا تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا اور آخرت اس کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا تھا کہ تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے پھر اوپر اٹھائے، انگلی میں جو بچا ہوا ایک قطرہ پانی ہے یہ تمہاری دنیا ہے، اور سارے سمندر کا بچا ہوا پانی یہ تمہاری آخرت ہے. تو اس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام و مرتبہ نہیں. اب اس حدیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اس ایک قطرے پانی کے پیچھے ہم ضائع کر رہے یا اس پورے سمندر کا پانی جو بچا ہوا ہے اس کے مقابلے میں اس کے پیچھے ہماری محنت لگ رہی ہے. انسان سوچے، ہر چیز کے سلسلے میں انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، دنیا کے معاملے میں رائے مشورے لیتا ہے. ایک دکان کھولنا ہوتا ہے، کہاں پر کھولے گی تو چلے گا، اور کہاں پر میں دکان کھولوں گا تو جو ہے فلاح ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی، سب پتہ ہے. تھوڑا آخرت کے معاملے میں بھی غور و فکر کرے. میں اس دنیا کے خاطر جتنی محنت کر رہا ہوں، جتنی مشقت اٹھا رہا ہوں، جتنا خون پسینہ بہا رہا ہوں، کیا اتنی محنت آخرت کے لیے میں کر رہا ہوں؟ ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے نہیں ہے. جس دنیا کو چھوڑ کر مجھے جانا ہے، میرے سے پہلے میرا دادا جا چکا، میرا نانا جا چکا، نانی جا چکی، میرا باپ جا چکا، میرے خاندان کے لوگ مر چکے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جا چکے، میرے دوست و احباب جا چکے، اچانک کی موت میں گئے، بچپنے میں کوئی گیا، کوئی بڑھاپے میں گیا، کوئی کسی بیماری کی وجہ سے گیا، کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گیا. مجھے بھی آج نہیں تو کل اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. چھوٹنے والی دنیا کے پیچھے میں کتنا وقت لگا رہا ہوں، کتنی محنت کر رہا ہوں، کتنا مجاہدہ کر رہا ہوں، کتنی مشقتیں جھیل رہا ہوں، اور آخرت کی لامحدود لائف لانگ زندگی، اس کے لیے میں نے کیا کیا اب تک، اس کے لیے میں کتنا محنت کر رہا ہوں، اس کے لیے میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، جنت کی میرے اندر کتنی طلب ہے اور جہنم کا کتنا خوف ہے. ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے تو پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ میری زندگی کس سمت پر جا رہی ہے. میں اس دنیا میں رہ کر میرے اٹھنے والے قدم، میرے بڑھنے والے قدم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں. انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دیکھو صحابہ کے دل دماغ سے دنیا کی جو محبت ہے کھرچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دی. ایک صحابی کسی دکان پر جا کر کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہ چیز قرضے میں لیتے ہیں. ایک ماہ کے بعد میں
اس چیز کی قیمت ادا کروں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے حضرات صحابہ کی تربیت فرمائی، کیا طریقہ کار تھا، کس طریقے سے آخرت کی محبت ان کے دل دماغ کے اندر پیوستہ کی تھی، اور کس طریقے سے دنیا کی نفرت ان کے دل دماغ کے اندر ڈالی تھی، اور دنیا کی بے ثباتی کو، دنیا کی بے وقتی کو کس انداز سے ان کے دل دماغ کے اندر بٹھایا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے فرماتے ہیں آپ نے جو چیز خریدی ہے 1 ماہ کے بعد میں وہ قیمت ادا کروں گا، 1 ماہ کے لیے عرضے میں وہ چیز لی ہے، کیا آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں اتنا یقین آ گیا، اتنی امید آ گئی کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہو گے؟ اتنا دل لگ گیا آپ کا اس دنیا میں، آپ کو اتنی گارنٹی، اتنا یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہو گے؟ بھائی قرضہ میں بھی لیتا ہوں، آپ بھی لیتے ہیں، لیکن یہ تربیت کا انداز، اور اس انداز سے تربیت فرما رہے ہیں کہ دنیا یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے، دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں، کب جانا ہے؟ جانا تو مقدر ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ دنیا میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، جو گھر بھی تعمیر ہوتا ہے وہ ٹوٹنے کے لیے تعمیر ہوتا ہے۔ دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، لیکن جانے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، جانے کی تاریخ بھی معلوم ہوتی ہے، آنے کی تاریخ بھی معلوم ہوتی ہے، ہماری پیدائش کی تاریخ معلوم ہے، ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ یاد ہے، کسی کو معلوم ہے کب آنے کو؟ کچھ پتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس دنیا میں ہلکے پھلکے رہ کر زندگی گزارو، دنیا میں ایسی کام مت کرو کہ آپ کے جانے کے بعد آپ نے دنیا میں جو چیزیں کی ہیں وہ بیلنس دنیا میں نہ رہ جائے، ہلکے پھلکے رہ کر خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جاؤ، دنیا کا کوئی بوجھ، دنیا کو کوئی ٹینشن لے کر آخرت میں قدم مت رکھو۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ آپ نے 1 ماہ کے لیے آپ نے قرضے میں لیا کہ آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ 1 مہینے تک رہیں گے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ موت کب آتی ہے کچھ پتا نہیں ہے، تو زیادہ امیدیں اس دنیا سے مت لگاؤ۔ یہ تربیت کا انداز کہ زیادہ اس دنیا سے دل مت لگانا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، او عابر سبیل، یا راہ چلتا مسافر کی طرح، یا راہ گزر کی طرح۔ بھائی آپ سفر کر کے آپ اپنے مقام پر نان منگلہ میں آ رہے، کہیں گھومنے کے لیے گئے تھے، پھرنے کے لیے گئے تھے، اور واپس لوٹ کر کدھر آ رہے ہیں؟ ناگمنگل کی طرف آ رہے ہیں۔ تو آتے ہوئے راستے کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں آپ کو نظر آتی ہیں، بڑے بڑے باغ نظر آتے ہیں، بڑی بڑی ہوٹلیں نظر آتی ہیں، بڑی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ ان کے پیچھے الجھ کر رہ جاؤ گے کیا؟ بس راہ چلتے ہوئے کوئی چیز نظر آئی، بس دیکھ لیے، واہ واہ کر دیے، سامنے نکل دیے۔ دل دماغ میں کیا بات رہتی ہے؟ بھئی ان باغوں سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ کیا اس باغ کا میں مالک ہوں؟ اس 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے سے گزر ہوا، اس 5 اسٹار ہوٹل سے دل لگانے کی کوشش کرتا، ارے بھئی میرا اس 5 اسٹار ہوٹل سے کیا لینا دینا، میرا اس عالیشان بنگلے سے کیا لینا دینا، مجھے تو میرے وطن جانا ہے، مجھے تو میرے گھر جانا ہے ناگمنگل۔ یہ بات دل دماغ میں رہتی نہیں رہتی۔ تو راہ گزرتے ہوئے جتنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سے کسی چیز پر انسان دل نہیں لگاتا، اس کا ٹارگٹ، اس کی منزل، اس کا مقصد کہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ ان ہوٹلوں سے کیا لینا دینا ہے یار، مجھے تو میرے سیٹ کے گھر میں پہنچنا ہے جہاں پر میری بیوی بچے
رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس طریقے سے گزارو. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے راہ چلتا مسافر راستے میں نظر آنے والی چیزوں سے دل نہیں لگاتا, اس طریقے سے تم اپنی دنیا گزارو کہ مجھے یہاں کی چیزوں سے کیا لینا دینا, میری منزل تو جنت ہے صاحب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دنیا اس طریقے سے گزارو جس طریقے سے دنیا میں رہ کر ہم سفر کرتے ہوئے ہماری منزل ہمارا گھر ہوتا نہیں ہوتا تو راستے میں ملنے والی چیزوں سے انسان دل نہیں لگاتا, بالکل اسی طریقے سے دنیا ایک مسافر خانہ ہے. اس انداز سے, اس اسٹائل سے زندگی گزارو کہ دنیا سے ہمارا دل نہ لگے. بھئی دنیا تو ہوگی, دنیا میں رہنا ہے کیا؟ رہنا ہے تو دل لگاؤ. جب رہنا نہیں ہے, ہر انسان مانتا ہے, جانتا ہے, اٹھتے جنازوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور موت کے بارے میں اسے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس انداز سے زندگی گزارو دنیا کی کسی چیز کے اوپر تمہارا دل نہ لگے. نظر کہاں پر ہونا؟ ارے بولو, آخرت پر. نظر جنت پر. جب نظر ہماری جنت پر رہے گی, دنیا کی پریشانیوں سے کوئی پریشان ہوگا؟ ارے بولو بھائی, دنیا کیا ہے؟ ایک مسافر خانہ ہے یہ. آپ حج کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر جا کر ہوٹل میں رکتے ہیں یا اپنا خاص مکان خریدتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. ہوٹل خریدتے ہیں, خاص مکان کیوں نہیں خریدتے؟ واپس لوٹنا ہے, واپس لوٹنا ہے. تو وہاں دل لگاتے ہیں کیا؟ جس مقصد کے لیے جاتے ہیں اسے فوکس کرتے ہیں, اسے ہائلائٹ کرتے ہیں. بھئی میں یہاں پر حج کرنے کے لیے آیا ہوں, عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں, پرچیسنگ ہو گئی تو بھی ٹھیک, پرچیسنگ نہ ہو تو بھی ٹھیک. میرا مقصد یہاں پر گھر خریدنا نہیں, میرا مقصد یہاں پر کیا کرنا؟ زیادہ سے زیادہ طواف کرو, زیادہ سے زیادہ عمرے کرو, زیادہ سے زیادہ حجر اسود کا بوسہ دو, زیادہ سے زیادہ زمزم کا جو ہے پانی پیو. مجھے یہاں پر رہنا نہیں ہے تو وہاں کی چیزوں سے دل لگاتا ہے کیا؟ ارے مجھے یہاں کا موسم ایڈجسٹ نہیں ہوتا, ٹینشن لیتا ہے کیا؟ ارے مجھے کون سا مکے میں رہنا ہے, مدینے میں رہنا ہے کہ میں یہاں کے موسم کو برداشت کروں؟ مجھے تو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ ارے بولو بھائی, جانا ہے. میں گزشتہ جمعہ مثال دی تھی نا, کوئی آدمی ٹرین میں سفر کرتا ہوا جا رہا ہے تو ٹرین میں جو چائے ملتی ہے دنیا کی کسی حصے میں ایسی چائے نہیں ملتی. اس میں دودھ کم پانی زیادہ کا مسئلہ نہیں. کیا ہے؟ سراسر کیا ہوتا ہے؟ پانی. دودھ کی خالی پاکٹ دکھاتی سو کیا کرتی؟ کون سی چائے زیادہ گرم رہتے معلوم؟ جس پانی میں زیادہ پانی ملا رہتا وہ چائے تیز گرم. جو چائے جتنی گاڑی ہوتی ہے اتنا گرم نہیں ہوتی. ٹرین میں کبھی چائے اپنے جسم پر ڈال کر دیکھو, اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پانی کم, یہ دودھ کم, پانی زیادہ. یہ بھی نہیں بلکہ کیا چائے پکاتے وقت کیا دکھاتے سنو؟ دودھ کی پاکٹ دکھاتے. سو ڈالنا تھا, ڈال رہے نہیں بول کر, چونکہ کلر کے لیے کچھ پاؤڈر بھی ڈال دیا, کچھ کر دیتے ہیں. تو اب بتاؤ ہم میں سے کوئی بھی ٹرین کی چائے پینا پسند کرے گا کیا؟ لیکن اس کے باوجود ٹرین کی چائے پیتے نہیں پیتے. ہم کیا سمجھ کر پیتے؟ ارے کون سا روزانہ پینا ہے؟ ارے ہمارا تو سفر ہے صاحب, ہم رننگ نہیں جا رہے ہیں, ہمارا سفر جاری ہے. اگلے 2-3 اسٹیشن مل جائیں گے, اس کے بعد ہماری منزل آ جائے گی. پھر گھر میں جا روزانہ جو ہے بھینس کے دودھ کی چائے پیئیں گے, گائے کے دودھ کی چائے پیئیں گے. کوسا یہاں پر کھوٹا مار کے رہنا ہے. تو چائے والا جا رہا ہے 10 روپے دے کر پانی کی چائے, پیتے نہیں پیتے اور دل لگا کر پیتے. اے نہیں یار, یہ تو سفر ہے, چل جائے گا. پھر مقام پر جانے کے بعد کیا کریں گے؟ تو کوئی ٹینشن لے کر بیٹھتا ہے کیا؟ ساس کے گھر کا ہریرا کیوں نہیں مل رہا, ہاں بیوی کے ہاتھ کی وہ کڑک چائے کیوں نہیں مل رہی, کوئی ٹینشن لیتا ہے کیا؟ ٹینشن نہیں لینے کی وجہ کیا ہے؟ بہت مشکل. صبح سے لے کر شام تک یوسف اور زلیخا کا قصہ بیان کرنے میں صبح کو اٹھ کو پوچھا کرتے یوسف زلیخا کو کیا ہونا بول کر.
ट्रेन की पानी की चाय पीते हुए टेंशन क्यों नहीं होता? हमारे दिल दिमाग में यह बात रहती है कि मैं हमेशा इस हालत में नहीं रहूंगा। मेरा एक सफर है भाई, 2 दिन के अंदर मैं अपने मकाम पर पहुंच जाऊंगा, तो यहां पर क्या करूंगा? मैं एडजस्ट कर लूंगा। क्या करूंगा? एडजस्ट करूंगा। मतलब दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी, इस जिंदगी के लिए इंसान कितना परेशान होता है और कितना टेंशन लेता है इस दुनिया की जिंदगी के लिए। जब हम घरों पर बात करते हैं, लोग हैं क्या बोलते हैं, मौलवी साहब को क्या दे मालूम, दुनिया रही के बाद इतना खास बोलकर एक मकान हना साहब, तो मौलवी साहब की बात में बोलो नको पढ़ो, उन्होंने खास घर बनो नको बोल को उन्होंने बनरी, क्या हिसाब का बनरी मालूम? हाँ, उस घर की तरफ जाकर आखिर बार कब गया मुझे खुद पता नहीं। टेंशन फ्री होकर बन रहा हूं, टेंशन लेकर यहां सब हंस को बयान सुनती है, पीछे जाको मारा मारती सोया। हजरत बोलती खास घर बनना नहीं बोल को इनोज बन रही, हमें बट्टी को लेकर बन रही तुम्हारे त्यों, हमें रिश्वत को लेकर बन रही। अरे बोलो भाई, हल्का फुल्का जब काम हो जाए तो भी ठीक, दीवाना गिर गए तो भी ठीक, टेंशन के बगैर बनना है तो बन, वरना तो जाए भाड़ में, इस हिसाब का। तो ये मिटने वाली दुनिया, इसका यकीन है नहीं है। इसके बावजूद जितना टेंशन हम इस दुनिया के लिए लेते हैं, उस टेंशन का 10% टेंशन आखिरत के लिए ले लेते तो आधा डिप्रेशन हमारा खत्म हो जाता। होता नहीं होता भाई, ये छूटने वाली मानते हैं, हमेशा की जिंदगी आखिरत ये भी मानते हैं, तो यहां पर दिल क्यों लगा रहे हम? और छूटने वाली दुनिया के लिए हम क्या सोच रहे? नहीं साहब, रहने के बाद खास घर नहीं छनाना। अरे बोलते नहीं बोलते, जबकि मालूम उस घर से उसका जनाजा। अरे इतना तो समझो, जिस घर से इंसान का जनाजा उठे उसका वो घर नहीं हो सकता। अब जो किराए पर है उसका जनाजा उठता है, जिसका खास घर है उसे वही दफन करते हैं क्या? अरे बोलो तो होगा। भाड़े के घर कुछ क्या समझो, मैं चीज का ओनर समझ लियो, क्या होगा? किसके बाप का क्या जाने का? अरे बोलो भाई। और इसमें ऑप्शन में है ना, किसी की चाइना की चलने की आवाज आ रही है, कोई की चीखा की आवाज आ रही है, चलो ठीक है, दूसरे दिन बोरिया बिस्तर लपटो को दूसरी गली में चले जो खास कर रहा तो हाँ बंदिशा करो, हाल मूल सब कुछ, बड़ा टेंशन होता नहीं होता। दुनिया में हल्का फुल्का रहो, दुनिया से ज्यादा मैं खास घर नक्को बनो ये नहीं बोलता, जरूर बनो। क्या करो? अरे बोलो भाई, जरूर बनो, अपने खास पैसों पर बनो। किस पर बनो? बड्डी का पैसा लेकर। अरे बोलो भाई, पेट को मार को, हफ्ते में 1 किलो गोश्त खा को, बाकी के गोश्त के पैसे काला कराई नहीं। अरे इसका पाया इतना मजबूत कर रहा है, इसके हड्डा का गुट खत्म हो जा रहा है। बादाम खा भाई, पिस्ते खा भाई, घर बड़ा या घर वाला बड़ा? अरे बोलो भाई, अपने पाए मजबूत करना छोड़कर किसका पाया मजबूत कर रहा है? अरे बोलो, अब तो समझ में आ रही बात। तो दुनिया क्या है? एक मुसाफिर खाना, एक सफर कर रहे हैं हम, तो इसलिए इसमें ज्यादा दिल लगाने की कोशिश मत करें। पैसे मिल गए, एक्स्ट्रा पढ़कर आए तो उठाकर क्या करो? घर बनाओ। पैसे नहीं है, टेंशन लेकर डिप्रेशन में जाकर, और खर्च वालों के फोन आ रहे, स्विच ऑफ कर लिया, नॉट रीचेबल कर लिया, छुप छुप कर जिंदगी। ये जिंदगी में कोई जिंदगी है क्या? अरे बोलो भाई, जो इंसान घर बनता नहीं, घर बनने के 2 माह के बाद उस घर में रिश्ता पूछो, अल्लाह की कसम उन्हें शादी कर लिया तो करा तो बड्डी को लग करता क्या? ए नक्को साहब 1 साल तक हमारे घर कुछ ये घर बन कुछ वो संभाल लिया तो मैं। घर बनता क्या वास्ते इंसान? अरे बोलो, सुकून से रहने के वास्ते। लेकिन आज इंसान का सुकून बर्बाद हो रहा है, सो खास घर करने के बाद। खास घर क्या अपनी 20-30 की साइड इतने लाख में घर बन जाता है। अब काम बोले कुछ साड़ू आपको बोले ए बनारस बार बार बनाती क्या जे अच्छे टेंशन डालो जी, सीधा कहीं कुछ चीज थी डालो जी मोड़, उसके बाबा का क्या जाना कभी भी जाना।
ارے بار بار بنو جی دبا کو خرچنے سے کون جی کر رہا ہے یہ زمانے میں کر رہے 10 لاکھ کا اس کا ٹارگیٹ رہا گا تو کتنے ہو گئے تھی 20 لاکھ کو رہتا ہے. اب ساڑو کون ہی مار کو گیا تھا نا دے رہا انہیں توش کون کی مہیش کون کی اب مر رہا ہے سو کون. ارے بولو بھائی گھر میں رکھو بھی چپل اندر کہیں کو رکھ رہا ہے نہیں کہ لکو سمجھیں دے شارٹ کٹ گلیاں جا رہا ہے خرچ والے سلام نہیں کرنا کون بولے بھائی. تو آج انسان گھر بنتا ہے سکون سے رہنے کے لیے لیکن گھر بننے کے بعد سب سے پہلے کیا جاتا ہے اس کا سکون برباد ہوتا ہے. سب سے پہلی